اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا۔ جنہیں چن لیا جائے ان پر تبصرے نہیں کیے جاتے، بس احترام کیا جاتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگے تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ گھبرائیے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی، اس لیے وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ نماز میں ناگا نہیں، بہت گہری بات بول دی بابا جی نے، بس حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ تو چلے آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ 3 کہانیاں۔ ایک مرتبہ گاؤں والے بارش کی دعا کے لیے اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے آیا۔ یہ ہے ایمان۔ بچے کھلاتے ہوئے جب ہوا میں اچھالتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اچھالنے والا گرنے نہیں دے گا۔ یہ ہے یقین۔ ہم خبر نہیں ہوتی کہ صبح زندہ اٹھیں گے کہ نہیں، مگر پھر بھی رات کو سوتے وقت الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اللہ پر ایمان، یقین اور اللہ سے امید میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج تک کسی نے بریلوی کرانہ اسٹور، اہل حدیث ہوٹل، دیوبند دواخانہ، شیعہ شاپنگ سینٹر وغیرہ دیکھے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ کاروبار میں نقصان ہوگا، دوسرے فرقوں کے خریدار نہیں آئیں گے۔ لیکن انہی سب ناموں سے جو نقصان دین اسلام کو پہنچ رہا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے، اور انتقامی جذبات دل میں رکھنے سے انزائٹی اور ڈپریشن کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ کریم فرماتا ہے اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حکم میں تمہارا فائدہ ہے، کیوں، کیا اور کیسے مت سوچو، بس ایمان و یقین کے ساتھ عمل کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ مرنے والوں پر رشک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک ایک شخص دوسرے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غافل لوگوں میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جس طرح مردوں میں زندہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا کھانا مت ترک کرو اگرچہ اس کی مقدار 1 مٹھی کھجور ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ دوسروں کا برا وقت دلچسپ تماشا ہرگز نہیں ہو سکتا احساس رکھنے والوں کے لیے۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ کسی کے احساسات کو مت توڑیے، احساسات کے ٹوٹنے سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اور دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفس کی زینت ہے۔
ہم لڑائی جھگڑے سے پیار تو ختم کر لیتے ہیں، لیکن پیار سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں کرتے۔ ہر انسان کی آخری منزل موت کی آغوش ہے، اس سفر کو ضائع مت ہونے دے، جیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو، وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ شرم و حیا اور جھوٹی غیرت کے تحت رشتے آنے کے انتظار میں بیٹھنا غلط ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ نماز ایک ایسا سہارا ہے جس کے بنا انسان بے سہارا ہو جاتا ہے۔ نجومی کے پاس جانے کی سزا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا 2 ہو جائے، اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسل کو عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت پر پکا اور ثابت قدم رکھنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو۔ بعض تعلق دنیا داری کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مان ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے بغیر ہماری شخصیت میں ایک ادھورا پن بھی رہتا ہے ہمیشہ۔ یہ دنیا ہے اور یہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لوگوں کے کئی چہرے ہوتے ہیں جو ہمیں بیوقوف بنا جاتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ ہم پر کیا گزرے گی۔ زندگی میں مشکل کام ان لوگوں کے ساتھ رہنا جن کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ ہماری مخالفت میں حد پار کر سکتے ہیں۔